السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 61 اور 62 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَ اور وہی، القاہر قاہر ہے، غالب ہے۔ قاہر کہتے ہیں غالب کو، بلکہ اگر اس کا لغوی معنی دیکھیں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اور پنجابی میں بھی کہتے ہیں قہر، تو ایسے اس کا معنی ہوتا ہے فتح حاصل کر کے ذلیل کر دینا۔ تو یہاں پر یہ اللہ کے لیے اس کا معنی غالب، فوق عباد ہی، اپنے بندوں پر، عبد کی جمع عباد، وَيُرْسِلُ اور وہ ارسال کرتا ہے، وہ بھیجتا ہے۔ یرسل کو دیکھیں تو را سین لام موجود ہے، رسول بھی یہیں سے بنتا ہے، بھیجا ہوا۔ علیکم تم پر، حافظہ حفاظت کرنے والے، نگہداشت رکھنے والے، حافظہ۔ جب ہم حفظ کرتے ہیں تو اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، اس کی نگہداشت کرتے ہیں، جو چیز بھی ذہن میں ہوتی ہے۔ اس سے مراد فرشتے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاء آتی ہے، احدکم الموت احد ایک، قوم تم میں سے کسی کو ایک کو، واحد اور احد، الموت موت، توفت ہو روح قبض کرتے ہیں اس کی، وفات دے دیتے ہیں اس کو، توفت ہو، یہ واو فاتحہ اس میں موجود ہے۔ رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے، مراد فرشتے، وہم اور وہ، لا نہیں، یفرطون کوتاہی کرتے۔ یفرطون اسی صورت میں آپ نے پچھلے ہفتے بھی پڑھا تھا، فاراتوا اس کا روٹ ورڈ ہے، واو نون تو جمع کی علامت ہے، اور یا کے معنی وہ۔ تو میں نے آپ کو یاد ہوگا اردو کا لفظ افراط و تفریط بتایا تھا۔ فاراتوا ہے تو تے شروع میں لگا دیں، اور توئے سے پہلے یہ لگا دیں، تفریط بن جائے گا۔ افراط بنائیں تو الف رے الف توئے، افراط و تفریط، کمی، فرق وغیرہ کرنا۔ تو یہاں پر اس کا معنی کوتاہی، کمی بھی کوتاہی ہوتی ہے نا۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہی اپنے بندوں پر قاہر ہے، اور وہ تم پر نگہداشت رکھنے والے، یا آسان ترجمہ حفاظت کرنے والے، وہ تم پر نگہداشت رکھنے والے یعنی فرشتے بھیجتا ہے۔
کون؟ اللہ۔ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے وہ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ کون؟ ہمارے بھیجے ہوئے، ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم پھر ردو لائے جائیں گے، یہ آپ ہر تیسرے چوتھے دن پڑھتے ہیں، لوٹانا، لائے جانا، جیسے رد ہوتا ہے، رد کر دینا، لوٹا دینا۔ اللہ، اللہ کی طرف، اللہ، اللہ کی طرف۔ مولاہم الحق، مولاہم جو ان کا مولا ہے، جو ان کا مالک ہے، الحق اصلی، جو ان کا حقیقی مالک ہے، اللہ خبردار، لہ الحکم اسی ہی کا حکم ہے، اسی ہی کا حکم چلے گا، بریکٹ میں کر لیں چلے گا۔ وہ ہوا، اور وہی، اسرع بہت جلد ہے۔ اسرع کو یہ آپ نے کل پرسوں بھی پڑھا تھا، سین رے عین تے، سرعت، تیزی، مستعدی۔ اسرع بہت جلد ہے۔ الحاسبین حساب لینے والوں میں، حاسب، حاسین بی، حاسین با، اور الف لگا دیں درمیان میں تو حساب بن جائے گا۔ حساب کتاب کیا ہوتا ہے؟ حساب لینا۔ اور اسرع میں جو شروع کا الف ہے یہ اس کی صفت کو زیادہ کرنے کے لیے ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ پھر اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے لائے جائیں گے، خبردار اسی کا حکم چلے گا، اور وہ بہت حساب لینے والوں میں بہت جلد ہے۔ یہ دو آیتیں ہو گئیں۔ آسان ہے سبق آج کا، آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آ جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آج کے سبق میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہی غالب ہے اپنے بندوں پر۔ یہاں پر بندوں سے مراد صرف انسان نہیں ہے یا اکیلے مرد نہیں ہے، ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے، اور ہر چیز اللہ کی بندگی کرتی ہے، کوئی چیز اللہ کی بندگی سے منہ نہیں پھیرتی، سوائے انسان اور جن کو، جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، تو سب اللہ کے، فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں کیونکہ بندگی کرتے ہیں اللہ کی۔ تو وہی غالب ہے۔ کیوں غالب ہے؟ کیونکہ وہ مالک ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، کیونکہ زمین و آسمان میں، کائنات میں، کہکشاؤں میں اسی کی حکومت ہے، اور کو ہو نہیں سکتا، اور کسی کے پاس ان کا علم تک نہیں ہے، ان پر اختیار نہیں ہے، بلکہ وہ ان کو چلائے ہوئے ہے، ان کو سہارا دیے ہوئے ہے، اس کے حکم سے ہی تو چل رہے ہیں، تو وہی غالب ہے۔ اور میں نے بتایا کہ قاہر کہتے ہیں فتح حاصل کر کے نیچا دکھانے والا، ذلیل کر دینے والا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دنیا میں جو قوم بھی کسی قوم پر فتح حاصل کرتی ہے، یا اگر کوئی فرد دوسرے فرد پر، یا کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے پر فتح حاصل کر لے،
تو اس کو ذلیل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو وہ اپنے بندوں پر، یہ تو اللہ ہے، اپنے بندوں پر غالب ہے، یعنی خوب غالب، اور وہ تم پر نگہداشت رکھنے والے فرشتے بھیجتا ہے۔ یہ اس کی کمال مہربانی ہے۔ ویسے تو اگر وہ حکم دے دے تو اس کا حکم ہی کافی ہے، اس کے حکم سے کائنات کی کوئی چیز ایک بال برابر ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، سوائے انسان اور جن کے، جن کو اس نے اختیار دیا ہے، کیونکہ ان کا حساب کتاب ہونا ہے۔ کروڑوں سالوں سے سورج، چاند، ستارے یہ چل رہے ہیں، لیکن ایک بال برابر فرق نہیں آتا۔ تو بہرحال اس نے اس کائنات میں کچھ انتظامات اپنے بندوں کو دیے ہوئے ہیں جو فرشتے ہیں۔ ویسے وہ پاک ہے، اس سے اس کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ اس کی اسکیم کا حصہ ہے۔ وہ تم پر نگہداشت کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ پاک شام کو پڑھ لے تو رات کے لیے اس کے لیے ایک فرشتہ محافظ مقرر کر دیتا ہے، صبح پڑھ لے تو دن تک کے لیے، شام تک کے لیے ایک فرشتہ محافظ مقرر ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کے علاوہ بھی ہر انسان پر اس کی بہتری کے لیے اللہ نے فرشتوں کو اور مقرر کر رکھا ہے۔ اس کی اپوزٹ شیاطین بھی ہیں۔ تو آپ نے کئی بار یہ دیکھا ہوگا کہ ایسے عجیب طریقے سے کوئی گرتا ہے لیکن اسے چوٹ نہیں آتی، آپ کہتے ہیں جی بہت عجیب بات ہے کہ گاڑی کے نیچے آ گیا لیکن بچ گیا، بالکل کچھ نہیں ہوا، بچ نہیں گیا، اس کو بچا لیا گیا ہے۔ اور بچانے والی اللہ کی ذات ہے، وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے یا جیسے چاہے بچا لے۔ کبھی کبھی آپ کے ذہن میں کسی نیکی کا خیال آتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے جو فرشتے موجود ہیں وہ کرتے ہیں، وہ ذہن میں ڈال دیتے ہیں، تو انسان برائی سے بچ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی اس انداز میں انسان کی حفاظت ہوتی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے اپنے فرشتوں کو اپنے بندوں کی نگہداشت کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ اور بھی کچھ کام ہے، اگر وہ ہم کریں تو فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ جیسے وہ روایت ہے کہ کوئی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جھگڑ رہا تھا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ چپ تھے، تو ایک فرشتہ ان کی طرف سے جواب دے رہا تھا۔ جب آپ نے، وہ بندہ باز نہ آیا، آپ نے بھی آگے سے جواب دینا شروع کیا، تو اللہ نے اس فرشتے کو ہٹا دیا۔ اسی طرح میدان بدر میں فرشتوں کا آنا قرآن میں بھی ہے اور احادیث کے اندر بھی ہے، اور بھی کئی مقامات پر اللہ کے فرشتے اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے امور سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ اور چونکہ یہ کائنات انسان کے لیے بنی ہے اور جن کے لیے، تو پھر یہ انسانوں کا ہی فائدہ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو پھر بھی ہمارے فرشتے آتے ہیں اور وہ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے۔ دیکھیں جب موت آتی ہے تو جب لکھی ہوتی ہے تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، کوئی نماز پڑھ رہا ہو،
یا کوئی برا کام کر رہا ہو جو اس کا وقت مقرر ہے انتظار نہیں کیا جاتا تو وہ کوتاہی نہیں برتتے جو فرشتے ہیں۔ آپ کہیں گے ہم نے تو سن رکھا ہے کہ ملک الموت ہوتا ہے جو فرشتہ موت کا ہے، جسے اسرائیل کہتے ہیں، تو یہاں پر ہے کہ فرشتے آتے ہیں۔ وہ بھی قرآن میں ہے کہ فرشتہ موت کا ایک واحد کے ساتھ بھی آیا ہے، جمع کے ساتھ بھی، یہ آج آپ پڑھ رہے ہیں۔ اور قرآن مقدس میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ موت دیتا ہے۔ تو یہ تینوں باتیں آپس میں مختلف نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم چلتا ہے اس لیے اللہ کی طرف لوٹایا گیا اس کو، اور موت کا فرشتہ اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ اور فرشتے بھی ہوتے ہیں، اس لیے جمع کہا گیا، اور کہیں ایک موت کے فرشتے کو کہا گیا۔ تو اللہ تو قادر ہے، اس کی بھی ڈیوٹی نہ لگائے تو اللہ کا حکم ہی کافی ہے، اور اس میں کوتاہی نہیں کرتے وہ جو فرشتے آتے ہیں موت کے۔ آگے فرمایا پھر لائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ یہ مفسرین نے ردو کی ضمیر دونوں طرف لوٹائی ہے۔ بعض نے کہا کہ فرشتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس روح کو لے کر حقیقی مالک کی طرف آتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں، جو بندوں کو حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال دونوں اپنی جگہ درست لگتے ہیں۔ خبردار اسی کا ہی حکم چلے گا۔ اب دیکھیں، جو کوئی بڑا بادشاہ تھا، کوئی بڑا کمانڈر تھا، کوئی بڑا پہلوان تھا، کوئی بڑا جنگجو تھا، پوری زندگی اپنی مرضی کرتا رہا، لیکن اب موت کے ہاتھوں مجبور ہے، اللہ کا حکم ہی چلا ہے، وہ موت سے بچ نہیں سکا۔ وہ فرعون ہو یا نمرود ہو یا کوئی، یہ تو برے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اچھے لوگوں میں سے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اللہ کے قریب نہیں۔ تو آپ پر بھی آخر میں کل نفس ذائقۃ الموت کا کلیہ چلا، اور آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، تو حکم اسی کا چلے گا۔ یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ اب میں مرنا نہیں چاہتا، حالانکہ انبیاء کرام کو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے اللہ سبحانہ و تعالی یہ پوچھتا ہے، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرشتے نے آ کے پوچھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے آنا ہے یا ادھر رہنا ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر آپ نے ہاں کا اشارہ دیا، تو بہرحال سارے جہانوں میں حکم اللہ ہی کا چلتا ہے۔ یہ تو ایک انسان ہے جو اپنی من مانی کرنے سے باہر نہیں آتا، اور وہ حساب لینے والوں میں سے بہت جلد ہے، یعنی اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ چند روزہ زندگی ہے، اور اخروی زندگی کے بارے میں یہ لمحات ہیں۔ یہ تو قیامت کے دن سے اس کا موازنہ کیا جائے تو چند سیکنڈ بنتے ہیں، جو ہماری اوسط زندگی ہے۔ تو جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہ تو پھر ہے ہی لا محدود۔ تو یہ اگر کوئی پوری زندگی بھی اللہ اس کو نہ پوچھے ڈھیل دے دے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے بہت جلد حساب لینے والا ہے اور دیر ہوگی۔ اللہ کے ہاں یہ کچھ بھی نہیں ہے، اتنا جو پیریڈ ہے، یہ جو مدت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔